الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج رمضان کی 25ویں شب ہے۔ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق رات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہی تلاش کرنے کا حکم دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان راتوں میں عبادت اختیار کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ ہم پر واجب ہے اور لازم ہے کہ ہم ان راتوں کو زندہ کریں، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر امر فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ اس رات میں یقیناً اگر ہم عبادت اختیار کرتے ہیں اور کما حق ہو اس کی قدر کر لیتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری بھی قدر فرمائے گا اور ہمیں بہت سے انعام عطا فرمائے گا۔ جیسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے شب قدر کو ایمان اور احتساب کے ذریعے زندہ رکھا، اس میں قیام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اگرچہ مراد یہاں صغیرہ گناہ ہیں، لیکن صغیرہ گناہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ تمام اس رات میں بخش دے گا، اور اس کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ اس کی رحمت جوش میں آئے تو وہ ہمارے کبیرہ گناہوں کو بھی بخش دے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات میں محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا، ہر بھلائی سے محروم رہا۔ لہٰذا یہ رات کرکٹ کھیلنے کی نہیں ہے، یہ رات غیبتیں کرنے، چغلیاں کرنے کی نہیں ہے، یہ رات کوئی فلمیں ڈرامے کے دیکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ رات انٹرنیٹ پر بیٹھ کر مختلف چیزوں کو یا سوشل میڈیا پر جا کر مختلف پلیٹ فارم پر اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس میں عبادت کریں۔ اور ایک بہت ہی اہم جو پیغام میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ اس کا خود ہی کویسچن کا جواب تلاش کریں کہ اگر ایک آدمی کو کینسر ہو اور لاسٹ اسٹیج پر ہو اور اسے کہا جائے کہ آپ آپریشن کروائیں، لیکن وہ کہے کہ نہیں مجھے بادام پستہ کھلاؤ تاکہ میرا دماغ تیز ہو جائے، تو یقیناً ہمیں اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوگا۔ تو ایسے ہی یاد رکھیں کہ اس رات میں بسا اوقات ہم نوافل وغیرہ مستحبات کی طرف بہت زیادہ بڑھتے ہیں جو یقیناً فائدہ مند ہیں، جیسے بادام پستہ دماغ کو تیز کرتا ہے، لیکن ہم اپنے اندر موجود برائیوں کے سابقہ زندگی میں کیے گئے گناہوں کے کینسر کو نہیں سمجھ پاتے اور اس کے تدارک کی کوشش نہیں کرتے۔ تو لہٰذا یاد رکھیں کہ یہ رات توبہ کی رات بھی ہے۔ جب تک سابقہ گناہوں پر توبہ نہیں کریں گے، جب تک موجودہ گناہوں کے ارتکاب کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں کریں گے، جب تک ان چیزوں پہ توجہ نہیں کریں گے جو اس رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی مغفرت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، تو یاد رکھیں اس سے کم حق فیض حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب سابقہ گناہ جو ہیں وہ 6 طرح کے ہوتے ہیں، سمجھ لیں 3 کا تعلق بندے اور اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، اور 3 کا تعلق بندے سے بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے گناہوں کے اعتبار سے کہ ہمارا بندے کا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، وہ 3 طرح کے ہیں۔ ایک مالی عبادت میں کوتاہی، دوسرا بدنی عبادت میں کوتاہی، تیسرا ایسا گناہ جس میں مخلوق کا کوئی دخل نہ ہو، جیسے کسی نے شراب پی، یہ اس کے رب کا معاملہ ہے۔ تو جیسے شراب وغیرہ پی، اس طرح کے کوئی معاملات ہیں تو اس پر توبہ کرنی ہوگی، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اس سابقہ زندگی میں کیے گئے گناہ پر ندامت محسوس کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ندم التوبہ، کہ ندامت ہی توبہ ہے، اور پھر دل میں پختہ ارادہ کرنا کہ آئندہ یہ گناہ میں کبھی نہیں کروں گا، اور یہ ارادہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہو گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اپنے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر مالی عبادت میں کوتاہی ہوئی ہے، یہاں کوتاہی سے مراد تاخیر کرنا، زکوٰۃ فرض تھی نہیں کی،
فطرہ لازم ہو گیا تھا، ادا نہیں کیا، تو یہ زندگی میں قضا نہیں ہوتے، ان کو ادا ہی کرنا ہوگا۔ حساب کتاب کریں، سابقہ زندگی میں ایسے کوئی کوتاہی ہو تو اس کو ادا کرنے کا ارادہ کریں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح جیسے پہلے میں نے عرض کیا توبہ بھی کریں گے۔ اور تیسرا، بدنی عبادت میں اگر کوتاہی ہے، نہ روزے قضا ہو گئے، نمازیں قضا ہو گئیں، تو روزے تو خیر باپ بعد میں رکھیں گے، لیکن جو نمازیں قضا ہو گئیں ان کا حساب و کتاب کریں، اور اس رات میں نوافل بھی تھوڑے بہت پڑھ لیں، لیکن زیادہ کوشش کریں کہ قضا نمازوں کو ادا کریں، اور ان قضا کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ پھر جو بندوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں جن میں گناہ شامل ہو جاتے ہیں، وہ بھی تین طرح کے ہیں۔ ہم نے کوئی مالی معاملہ کیا ہے، یعنی ان کا مال وغیرہ دبایا ہے، جسمانی تکلیف پہنچائی ہے، یا روحانی تکلیف پہنچائی ہے۔ اگر کسی کا مال دبایا ہے، وراثتیں دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، پلاٹ دبا کر، فلیٹ قبضے میں کر لیے، دکانیں قبضے میں کر لی، قرضے دبا لیے، امانتیں دبا لی، اور آپ یہاں سجدے پہ سجدے کرتے چلے جائیں، اس کے خاندان کی آہیں بددعائیں آپ کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں، اور ہم ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس طرح اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ اس لیے فوراً سے پیشتر اس شخص سے رجوع کریں، اس سے معافی طلب کریں، اس سے یا تو پیسہ معاف کروائیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے، اور ہے تو فوراً ادا کریں، اور ابھی نہیں ہے بعد میں امید ہے تو مہلت لے لیں، وہ معاف کر دے بہت اچھا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اور اگر وہ معاف نہ کرے اور آپ کے پاس مال نہیں ہے، دینے کا ارادہ رکھیں کہ جب میرے پاس آئے گا میں اس کو دوں گا۔ جسمانی تکلیف پہنچائی ہے، اس میں توبہ کا طریقہ یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو پیش کریں کہ آپ مجھ سے جو چاہیں آپ انتقام لیں اور مجھے معاف کر دیں۔ ایسی روحانی تکلیف پہنچائی ہے تو معذرت کریں۔ تو آج رات جو شوہر حضرات نے بیویوں کو طعنہ زنی کی ہے، گالیاں بکی ہیں، وہ معافی مانگیں، بیویاں اپنے شوہروں سے معافی مانگیں، جن بچوں نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے ان سے فوراً معافی مانگیں۔ تو یہ اہتمام انتہائی ضروری ہے، اور اب جو گناہ ہو رہے ہیں آئندہ انہیں نہ کرنے کا پختہ ارادہ، اور جن رشتہ داروں سے ہم نے صرف دنیاوی وجوہات کی بنا پر قطع تعلق کیا ہوا ہے، یاد رکھیں بخشش کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ جو قطع تعلق کرتا ہے اگر دنیاوی وجوہات کی بنا پر ہے تو فوراً اس سے رابطہ کریں اور معافی طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو آج رات صحیح طریقے سے اس کی قدر کرنے اور اپنے اندر کے کینسر کو اکھاڑ کر پھینک دینے کا شعور عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔